السلام علیکم، کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پلیز اب میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں وحشت تیرے عشق کی۔ شہریار حور کو حویلی لے آیا تھا۔ حال میں ہی سامنے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شہریار کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ شہریار نے نکاح کیا ہے۔ حویلی والے حور کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کیونکہ حور کی شکل کافی حد تک عائشہ سے ملتی تھی۔ احمد صاحب بھی حور کو سامنے دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ وہ عائشہ کی طرح تھی اور آنکھیں احمد صاحب کی طرح نیلی تھیں۔ پھر فیروزہ بیگم غصے سے کھڑی ہوئیں اور بولیں، بابا جان، ہم نے شہریار کا نکاح تو برداشت کر لیا، مگر ہم اس لڑکی کو اس حویلی میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ فیروزہ بیگم کی بات پر شہریار کے ماتھے پر کافی بل آئے تھے۔ شہریار عریش سے بولا، حور کو میرے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ حور جو کب سے شہریار سے ضد کر رہی تھی اسے اپنے دادا جان کے پاس جانا ہے، فوراً سے بولی، آپ مجھے میرے دادا جان کے پاس چھوڑ دینا، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ حور کی آنکھوں میں اس وقت نمی تھی۔ شہریار اپنے غصے کو کنٹرول کرتا پھر سے عریش سے بولا، عریش جاؤ اپنی بھابھی کو میرے کمرے میں چھوڑ آؤ۔ شہریار کی بات سن کر عریش فوراً سے حور کو وہاں سے لے گئی تھی۔ فیروزہ بیگم بھی پھر غصے سے چلائیں، وہ تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی، اس لڑکی کا وجود میں اس حویلی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کروں گی۔ بابا جان سن لیں آپ سب تو سردار شاہ نواز بولے۔ فیروزہ چپ کر جاؤ، ہم ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ فیروزہ بیگم سردار شاہ نواز کے بولنے کی وجہ سے غصے سے چپ کر کے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ اور پھر سردار شاہ نواز شہریار سے بولے، شہریار آپ کو یاد ہے ہم نے ایک شرط رکھی تھی اس لڑکی کو اس حویلی میں لے کے آنے کی کہ آپ کی شادی لائبہ سے ہوگی اور لائبہ ہی ہماری خاندانی بہو بنے گی۔ شہریار بولا، جی دادا جان، مجھے یاد ہے۔ شہریار اور سردار شاہ نواز کی بات سن کر احمد صاحب بولے، بابا جان آپ اس بچی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بچی بھی تو ہماری خاندانی بہو بن سکتی ہے، اس میں کیا کمی ہے؟ احمد صاحب کو برسوں پرانا واقعہ یاد آیا جب انہوں نے عائشہ کو بھی اسی طرح شرط پر حویلی لانے کا بولا تھا، انہیں رمشا سے شادی کرنی ہوگی، اور آج پھر اتنے سالوں بعد وہی واقعہ دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ ابھی سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ ظفر صاحب وہاں آئے۔ حور کے دادا جان کافی سنجیدگی سے بولے، میں اپنی بچی کو لینے آیا ہوں، میری بچی شہریار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ شہریار نے نکاح بھی اس سے زبردستی ہی کیا تھا، اور جو سلوک آپ لوگ میری بچی کے ساتھ کریں گے وہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں یہ نوکری بھی چھوڑ رہا ہوں، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے، بس آپ مجھے میری بچے واپس کر دیں۔ ظفر صاحب کی بات سن کر شہریار بولا، آپ کو جہاں جانا ہے جائیں، ہم نہیں روکیں گے، مگر حور میری بیوی ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے اب وہ ساری زندگی میری بیوی کے عہدے پر ہی رہے گی۔ شہریار یہ بات کہہ کر وہاں سے چلا گیا تو احمد صاحب بولے، بابا جان میں بھی یہ نہیں چاہتا اس معصوم بچی کے ساتھ وہ سب کیا جائے جو برسوں پہلے عائشہ کے ساتھ ہوا تھا۔ دادا جان بولے، دیکھو ظفر، ہم تمہاری پوتی کو کسی بھی طرح کے حق سے محروم نہیں رکھیں گے، وہ بھی اس گھر کی بہو ہوگی، مگر ہماری خاندانی بہو صرف لائبہ ہی ہوگی جو ہمارے خاندان میں سے ہی ہوگی۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے احمد صاحب اپنے بابا جان کی سنگ دلی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سردار شاہ نواز کے وہاں سے چلے جانے کے بعد حور کے دادا جان کو دل میں اچانک کافی درد اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان سے وہ درد برداشت نہ ہوئی۔ احمد صاحب جو پاس ہی کھڑے تھے ظفر صاحب کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ انہیں فوراً سے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ شہریار جیسے کمرے میں داخل ہوا تو حور تکیے میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ شہریار جو غصے میں کمرے میں داخل ہوا تھا، حور کو اس طرح روتا دیکھ کر فوراً سے حور کے پاس آیا۔ پاس بیٹھے حور کے بالوں کو سہلاتے ہوئے پوچھا، میری جان کیوں رو رہی ہو؟ اگر آپ کو آپ کے دادا جان کے پاس جانا ہے تو میں لے جاؤں گا ملوانے کے لیے، مگر آپ اس طرح تو نہ روئیں۔ شہریار کی بات سن کر حور کا فوراً سے شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ حور کے چہرے کو دیکھتا شہریار حور کی دونوں آنکھوں کو نرمی کے ساتھ چومتا ہے اور پھر حور کے سرخ ناک کو جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، میری جان ابھی نہیں، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے ساری رات جاگنا پڑا۔ شہریار کی ذومعنی بات سن کر حور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی لے چلیں۔ شہریار جھٹکے سے اپنی شرٹ اتارے لائٹ آف کرے حور کو حصار میں لیے حور کی گردن میں چہرہ چھپائے لیٹ گیا تھا۔ حور نے مزاحمت کرنا چاہی مگر شہریار نے تنبیہ کی، چپ چاپ لیٹ جائیں ورنہ مجھے برداشت کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔